اس لیے کہ یہ 18 دن کا جو روز ہے واقعہ اس سے افضل روز کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے دین کو مکمل کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا افضل دن ہے کہ یہ زمین سے زیادہ آسمان کے اوپر مشہور ہے فرشتوں کے درمیان، یعنی فرشتوں کے درمیان اس دن کو عہد و میثاق کے نام کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنا عظیم دن ہے 18 ذی کا روز کہ اس دن اگر کسی انسان نے روزہ رکھا تو اس روزے کا ثواب اتنا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اگر کوئی انسان یعنی جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کوئی انسان اگر راتوں کو پوری رات عبادت میں بسر کرے اور دن کو روزہ رکھے تب بھی اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا غدیر کے روز ثواب ملتا ہے۔ یعنی غدیر کے دن اگر روزہ رکھا جائے تو اس روزے کے ثواب سے کہیں زیادہ ہوگا کہ اگر انسان اول روز سے لے کر کے آخر روز تک کوئی روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم دن ہے اور اس بات سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ ولایت مولائے کائنات کتنی عظیم چیز ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف اسی آیت کی تشریح اگر آپ کریں تو ولایت مولائے کائنات کا راز کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 3 مرتبہ پروردگار عالم نے کہا ہے، ایک تو حدود حرم کے اندر اور پھر اس کے بعد میدان منا کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غدیر کے اندر، یہ 3 ٹکڑوں میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تو قوم کافرین کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ سب سے پہلا جملہ پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ اگر آپ پورے قرآن کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کئی القابات سے یاد کیا ہے، مگر پورے قرآن کے اندر لفظ یا کے ساتھ رسول کا لفظ جو آیا یا ایھا الرسول کا، وہ صرف 2 جگہ کے اوپر آیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر صرف 2 جگہ کے اوپر آیا ہے یا ایھا الرسول کا لفظ۔ ایک جگہ تو وہ ہے یعنی ایک جگہ علی کی حمایت میں آیا ہے یعنی غدیر میں، اور دوسری جگہ علی کے دشمنوں کی مخالفت میں آیا ہے، یعنی 2 ہی جگہ جو ہے وہ اللہ نے استعمال کیا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ اچھا رسول کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اتنی جگہ یا المزمل ہے، یا المدثر ہے، یا ایھا النبی ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، قرآن میں بہت سارے القابات آپ کو مل جائیں گے، مگر یہاں غدیر میں یا ایھا الرسول کیوں کہا اللہ نے؟ یا ایھا النبی کہہ دیتا، اے میرے نبی، جیسے دوسرے مقامات کے اوپر کہا ہے، لیکن یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ النبی من النبا، کہ نبی جو بنا ہے وہ نبا سے بنا ہے، یعنی نبا کا مطلب نیوز، خبر دینا، خبر پہنچانا، یعنی نبی کا کام ہوتا ہے خبر کو پہنچانا۔ وَإِن لَّمْ يَأْمُرْ بِالتَّبْلِيغِ، اگرچہ وہ تبلیغ کے اوپر مامور نہ ہو، یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف خبر کو پہنچانا، وہ تبلیغ نہیں کرتا۔ لیکن رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ خبر پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ کے اوپر مامور ہوتا ہے۔ اگر تبلیغ کے اوپر مامور نہ ہو تو وہ رسول نہیں ہے۔
नबी जो है वो तबलीग के ऊपर मामूर नहीं होता, सिर्फ खबर पहुंचाने वाला होता है। तो यानी परवरदिगार आलम ने नबी का लफ्ज इस्तेमाल न करके रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए कि विलायत मौलाए कायनात को सिर्फ पहुंचाना नहीं है, बल्कि विलायत मौलाए कायनात की तबलीग करनी है। विलायत मौलाए कायनात की तबलीग करनी है। और इसी से एक बात और समझ में आ गई कि तबलीग बगैर विलायत मौलाए कायनात का हो ही नहीं सकता। तबलीग जो है बगैर मौलाए कायनात की विलायत के हो ही नहीं सकती। यानी अगर तबलीग से विलायत मौलाए कायनात को हटा दिया जाए तो वो फिर तबलीग नहीं रह जाती। इसीलिए कि या अय्युहा रसूल, ऐ मेरे रसूल, बल्लिग, पहुंचा दीजिए, तबलीग कर दीजिए। किसकी माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अच्छा, लफ्ज़ बल्लिग इस्तेमाल किया है। अरबी ग्रामर को अगर आप देखें तो अबलिग का भी माना पहुंचाने के हैं और बल्लिग के भी माना पहुंचाने के हैं। अबलिग जो है वो ग्रामर में बाबे इफ़आल से है और बल्लिग बाबे तफ़ील से है। अबलिग मतलब भी पहुंचाना, बल्लिग मतलब भी पहुंचाना, मगर दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि अबलिग का मतलब ये होता है सिर्फ एक मर्तबा पहुंचाना। भाई अल्लाह अबलिग भी कह सकता था ना कि मेरे नबी इसको पहुंचा दीजिए, भाई बल्लिग की जगह अबलिग कह देता, बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन नहीं, अबलिग की जगह बल्लिग कहा है। अबलिग का मतलब ये होता है कि कोई एक हुक्म है, एक मर्तबा पहुंचा दिया। लेकिन बल्लिग एक मर्तबा नहीं पहुंचाना, बल्कि बार बार पहुंचाना है। बल्लिग यानी तकरार के ऊपर दलालत करता है। यानी परवरदिगार आलम अपने हबीब से ये कहना चाह रहा है कि देखो, ये विलायत मौलाए कायनात है, सिर्फ एक मर्तबा नहीं पहुंचाना है, बल्कि बार बार पहुंचाना है। यानी सिर्फ एक मर्तबा विलायत मौलाए कायनात की तबलीग नहीं करनी है, बल्कि बार बार विलायत मौलाए कायनात की तबलीग करनी है। बल्लिग, पहुंचा दीजिए आप, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, माँ जो आपके ऊपर नाजिल हो चुका है। ये लफ्ज़ माँ उनज़िला, जो आपके ऊपर नाजिल हो चुका है, यानी माजी में नाजिल हो चुका है। अच्छा, ये परवरदिगार आलम ने क्यों नहीं कहा कि जो आज नाजिल हो रहा है आप उसको पहुंचा दीजिए? ये क्या कहने की जरूरत है? मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके ऊपर माजी में नाजिल हो चुका है। भाई ये कह देता कि जो आज नाजिल हो रहा है आपके ऊपर, आप उसको पहुंचा दीजिए। नहीं, तो परवरदिगार आलम ने ये कह करके बताया कि देखो, मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि आज जो नाजिल हुआ उसको पहुंचाओ, नहीं, माजी में जो आपके ऊपर नाजिल हुआ उसको पहुंचा दीजिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कह देता कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, आज उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आपके ऊपर आज नाजिल हुआ है, तो ये सारे के सारे लोग ये समझते कि विलायत मौलाए कायनात आज ही से वाजिब है। भाई अगर मैं आज का जुमला इस्तेमाल करता कि आज जो नाजिल हुआ उसको पहुंचा दीजिए, तो लोग ये समझते कि विलायत मौलाए कायनात आज ही से वाजिब हुई है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि विलायत मौलाए कायनात आज से वाजिब नहीं हो रही है, बल्कि जब से मखलूक़ खुदा है तब से वाजिब है, और जब तक मखलूक़ खुदा रहेगी तब तक वाजिब। जो आपके ऊपर माजी में नाजिल हो चुका है आप उसकी तबलीग कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। अच्छा, ये माँ नाजिल कब हुआ? ये जिस वक्त मौलाए कायनात की विलायत जो है पैगंबर इस्लाम के ऊपर नाजिल कब हुई है, तो ये रात तो हमारे सामने ना खुलता अगर हमारे सामने मेराज ना होती। मेराज ही में परवरदिगार आलम ने ये जुमला कहा था कि वअौहा इला रब्बिही मा औहा, कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के ऊपर वही की, जिसकी माँ औहा, माँ की वही की। माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, माँ औहा, माह शबे मेराज। यानी अब आज पता चला कि मेराज का मकसद विलायत मौलाए कायनात को देना था।
معراج کا مقصد یعنی اس بات سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ معراج کا مقصد ولایت مولا کائنات کو دینا تھا اور پہنچانا تھا، یہ عظیم تحفہ تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے دوسرے برادران اتنا اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہیں شب معراج میں۔ شب معراج سے ان کا مطلب نہیں ہے، بلکہ شب معراج میں اختلاف پیدا کر کے ولایت مولا کائنات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ راز تو وہاں کھلا ہے شب معراج کہ پروردگار عالم نے بلایا ہے اور یہ تحفہ دیا ہے ولایت مولا کائنات کا۔ اچھا یہ وہی شب معراج میں جب پیغمبر اسلام گئے تھے تو وہاں کے اوپر جب چوتھے آسمان کے اوپر پہنچے ہیں تو سارے کے سارے انبیاء بھی وہاں موجود تھے، 1,24,000 انبیاء موجود تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام گئے ہیں سارے کے سارے سب بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے، آواز قدرت آئی کہ بس المن ارسلنا من قبل کا من رسلنا، کہ میرے حبیب یہ سارے انبیاء سے آپ سوال کریے کہ ان کو نبوتیں اور رسالتیں کیوں دی گئی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ تمہیں جو ہے وہ نبوتیں اور رسالتیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو ایک مرتبہ سارے کے سارے انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے یہ کہا کہ قالوا اقررنا، کہ ہم نے سب سے پہلے اقرار کیا اس کا پروردگار عالم کی وحدانیت کا، یعنی پروردگار عالم کی وحدانیت کا، دوسرا آپ کی رسالت کا اقرار کیا، تیسرا آپ کے بھائی علی کی وصایت اور ولایت کا اقرار کیا، تب جا کر کے پروردگار عالم نے ہمیں نبوت و رسالت عطا کی ہے۔ یعنی ایک کم 1,24,000 انبیاء کو نبوت و رسالت مولا کائنات کی ولایت کے اقرار کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اچھا اب آپ لوگ اعتراض یہ کریں گے کہ بھائی وہ تو ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ تو پچھلے نبی گزر گئے ہیں، ہمارے نبی تو آخری ہیں، ان کو کہاں دی گئی ہے؟ بھائی ان کو تو ان کے ذریعے سے کہاں ولایت دی گئی ہے؟ تو بھائی ان کے لیے تو بس ایک ہی جملہ ہے کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء کو نبوت و رسالت دی گئی ہے علی کے ولایت کے اقرار کی وجہ سے، مگر آخری کی بچی ہے علی کی ولایت کی وجہ سے۔ بھائی بچی ہے نا، آگے کا جملہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ یعنی اگر ہمارے آخری نبی کی رسالت بچی ہے تو علی کی ولایت کی وجہ سے، سب کو ملی ہے علی کی ولایت کی وجہ سے، آخری کی بچی ہے علی کی ولایت کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم کا یہ جملہ کہنا کہ جب یہ نازل ہو چکا تھا، میں نے کہا نا 3 ٹکڑوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب یہ دوسرا ٹکڑا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ پیغمبر اسلام نے کہا محمد چاہے پروردگار عالم سے، پروردگار عالم نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ یعنی کتنا عظیم ہے یہ پیغام ولایت مولا کائنات کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نئے نئے سارے کے سارے حاجی، اب ان حاجیوں میں شرارت کہاں سے آ گئی؟ بھائی اللہ کے گھر اگر کوئی حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو بھائی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ حج کر کے آ رہے ہیں، تو آخر یہ سارے کے سارے حاجی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ سارے کے سارے حج کر کے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو دوسرے لوگ پہلے سے، یعنی یہ تو سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو مدینے سے، مکہ سے اور اطراف سے چلے تھے، پہلے سے جب یہ قافلہ پہنچا پیغمبر اسلام کا وہاں طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے، تو پہلے سے وہاں 5,000 لوگ موجود تھے دوسری جگہوں کے، وہ لوگ بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے۔ یہاں غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے سب کو حکم دیا تھا بھائی سارے کے سارے لوگ آئے تھے۔ اچھا جب سارے کے سارے لوگ آئے تھے تو ان حاجیوں کے اندر شرارت آئی کہاں سے؟ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت مولا کائنات پہنچائیں گے تو لوگ جو ہے ان کے جو چہرے کے اوپر نقاب ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نقاب ہٹ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو بھائی ان کے اندر شرارت آئی کہاں سے؟ اس جملے سے، اس آیت کے ایک ٹکڑے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر علی کی ولایت و محبت ہے
دل کے اندر تو آپ کا حج آپ کی عبادت ہے. اگر ولایت و محبت مولائے کائنات نہیں ہے تو آپ کی عبادت نہیں بلکہ شرارت ہے. آپ کی عبادت نہیں رہ جاتی، پھر وہ شرارت بن جاتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی قوم کافرین کی یعنی جو کافر ہوں گے، جو باتیں نہیں تو وہ کافر ہوتے ہیں کہ جو کنورٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں سارے کے سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کنورٹیڈ ہی تو ہے. بھائی جناب سلمان ہو یا ابوذر یا عمر ہو یا جتنے بھی عمار ہو یاسر ہو، یہ سارے کے سارے کیا کنورٹیڈ ہیں. پہلے تو نہیں تھا شروع سے. تو یہ ایک تو وہ ہے کہ جو کنورٹ ہو گئے، لیکن وہ ہے کہ جن کے پاس مولائے کائنات کی ولایت و محبت آ ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ ان کی ہدایت ہی نہیں کرے گا. یعنی جن کے دلوں میں مولائے کائنات کی محبت آ جائے گی، اللہ کی ہدایت کرے گا. لہٰذا قوم کافرین کی اللہ ہدایت نہیں کرے گا. یہ پیغمبر اسلام کی یہ آیت کی تشریح ہے واقعاً کہ یہ آیت بلغ ہے. اب بس آخری جملہ کہہ کے بات کو تمام کروں کہ یہ پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے اب ممبر منگایا ہے. اب ظاہر ہے کہ ممبر کو منگا سکتے تھے، بھائی وہاں سے مکہ قریب تھا، لیکن منگا تو لیتے مگر امتیاز نہ رہتا. بھائی امتیاز نہ رہتا اگر مکے سے منگا لیتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ تھے، اب سب کے پالان جو ہے، پالان شکر جو ہے سارے کے سارے اتار لیے، اس لیے کہ یہ کہیں مولائے کائنات کی ولایت و محبت کا اعلان سن کر کے کہیں یہاں سے رفع دفع نہ ہو جائے، اسی لیے لاؤ اتار تو پھر یہ جائیں گے کہاں. لہذا پالان شکر کا پیغمبر اسلام نے ممبر بنایا ہے. اور پھر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں ہاتھ پر مولائے کائنات کو سب سے پہلے تو اقرار لے لیا ہے کہ الستو اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا. قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہمارے اوپر ہمارے نفسوں سے زیادہ آپ اولویت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا بلند کیا ہے کہ یعنی آفتاب رسالت غروب ہو گیا اور آفتاب امامت سامنے آیا ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے مبارک سے، اس زبان سے کہ جس پر وحی الہی کا پہرا لگا ہوا ہے، اس زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا. اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. خدا محمد جہاں بھی شان خراب ہوں ان کی جان مان سے تو آپ کی حفاظت محمد والے محمد حضور دیر کے صدقے میں مولائے کائنات کے صدقے میں جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہیں ان کی تمام دلی جائز حاجتوں کو پورا فرما. محمد والے محمد علیہ السلام جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہے، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں اضافہ فرما، ان کے پاس روزگار نہیں ان کے روزگار والسلام. دعا میں خاص بڑھتی ہے کہ امام زمانہ آخر اللہ شریف کی ضرور میں تعجیل عطا فرمائے. آمین. آمین.